بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اسلام ایک کامل اور ایک آفاقی دین ہے جس نے انسانیت کو ظلم کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر نورانی اور پاکیزہ تعلیمات کی روشنی عطا کی۔ اگر آپ اسلام سے قبل معاشرے پر ایک نظر دوڑائیں تو واضح طور پر نظر آئے گا کہ انسانیت کس طرح سے گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی سسک رہی تھی، اور اشرف المخلوقات کا لقب پانے والے انسان جانوروں سے بھی بدترین طریقے پر زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر احسان عظیم ہوا اور عرب کی فساد زدہ گناہوں میں ڈوبے معاشرے میں اسلام کی پرنور کرنوں نے اپنے دامن پھیلانا شروع کر دیا اور انسانوں کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر احکامات خداوندی کا تابع بنایا۔ اسلام نے انسان کو اجتماعی طور پر ایسا نظام حیات دیا جس پر عمل کر کے انسانیت امن و آتشی کے پیغمبر بن گئی۔ دین اسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا اور بار بار تاکید کی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے اور ان پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن چیزوں کی ممانعت آئی ہے ان سے رک جانا۔ اسلام نے گناہوں سے بچنے کے بہترین انداز میں تاکید کی اور انسان کو احکامات خداوندی پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی تلقین کی تاکہ انسان آخرت کی ابدی زندگی کے مزے حاصل کر سکے۔ اسلام سے قبل کے معاشرے میں سینکڑوں ایسی قباحتیں اور برائیاں اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی جن کا سن کر انسان کانپ جاتا ہے اور انسانی عقل اس جہالت کی منظر کشی دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ اسلام سے قبل کا معاشرہ جن سنگین ترین گناہوں میں غرق تھا وہ گناہ لاتعداد تھے، لیکن ان لاتعداد گناہوں میں بعض ایسے سنگین گناہ تھے جو ظاہری طور پر تو بہت ہلکے محسوس ہوتے تھے لیکن ان کے اندر پوشیدہ تباہی بہت خطرناک تھی۔ ان سنگین گناہوں میں ایک سنگین گناہ زنا تھا جس نے عرب معاشرے کی اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور پورا عرب اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والے گناہ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ پھر جب اسلام کی پاکیزہ تعلیمات نے اس زمین پر اپنا نور بکھیرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو گناہوں کے نقصانات سے آگاہ کرو، انہیں گناہوں پر چلنے والے عذاب سے ڈراؤ تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت امن و سکون سے زندگی گزارے اور صراط مستقیم پر چل سکے۔ چنانچہ حکم ملنے کے بعد آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ان گناہوں کے نقصانات سے بچنے اور نیکی کرنے کی تلقین شروع کی۔ پھر آقا دو جہان نے لوگوں کو اس سنگین گناہ سے بچنے کے بارے میں آگاہ کرنا شروع کیا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق زنا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے جس کی قرآن و حدیث میں شدید مذمت آئی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنگین فعل سے بچنے کی بار بار اور سختی سے تاکید فرمائی اور اس سے بڑھ کر زانی شخص کے لیے قرآن و حدیث میں شدید وعیدیں وارد ہوئیں کیونکہ یہ گناہ کبیرہ انسان کو جہنم کے بدترین عذاب کی طرف لے جاتا ہے، نیز اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کی شدید ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ آج کے مسلم معاشرے میں مسلمانوں کا ایک کثیر طبقہ اہل مغرب کی تعلیمات کا دل دادا ہے اور احکامات خداوندی کو پسے پشت ڈال کر مغربی تہذیب کے فرسودہ نظام پر عمل پیرا ہے، جس کے باعث مسلمانوں کے معاشرے میں یہ سنگین گناہ اپنی جڑیں پھیلاتا جا رہا ہے اور مسلمان عذاب آخرت سے غافل ہو کر تیزی سے اپنے لیے جہنم کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو اس سنگین گناہ اور اس کی تباہ کاریوں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی سے آگاہ کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ جس گناہ کی طرف وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اسے انتہائی ہلکا سمجھ رہے ہیں، انہیں علم بھی نہیں یہ گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے، عذاب خداوندی کو دعوت دینے والا ہے اور مسلمانوں کو تیزی کے ساتھ خطرناک آگ کی طرف لے جا رہا ہے اور بھڑکتی آگ کا دل میں تصور کر کے ہی انسان کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں انتہائی عام فہم انداز اختیار کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ہر مسلمان کو ویڈیو دیکھ کر بآسانی سمجھ آ جائے کہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کس طرح کی جا سکے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں مختلف پیغمبر مبعوث فرمائے۔
ان پیغمبروں میں بعض پر اپنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے یہ پیغمبر اور کتابیں انسانی رہنمائی کا سبب بن سکیں اور ظلمت کے اندھیروں میں بھٹکتی انسانیت نور ایمان کی روشنی میں منور ہو کر آخرت کی کامیابیاں پا سکے۔ چنانچہ ہر دور میں انبیاء آتے رہے اور اپنے اوپر اترنے والی کتابیں بھی سناتے رہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کوشاں رہے۔ وقت گزرتے گزرتے جب آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرماتے ہوئے انسانیت کی ہدایت کے لیے پیارے حبیب سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انہیں بھی رسالت و نبوت کے ساتھ ساتھ اپنی سب سے مقدس کتاب عطا کی، اور پھر اس کے بعد اعلان فرما دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی کتاب آسمانوں سے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مجید کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے معیار قرار دیا، لہٰذا انسانیت کو آگاہ کر دیا کہ اب جو بھی انسان صراط مستقیم پر چلنا چاہے اور جنت کا مستحق بننے کی کوشش و خواہش کرے، اسے چاہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور قرآن مجید کے احکامات کو سچے دل سے تسلیم کرے۔ بس اسی چیز کو سامنے رکھ کے آپ دوستوں کے سامنے قرآن مجید اور حدیث نبوی کی روشنی میں اس ویڈیو کو بنایا ہے، لہٰذا آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کے گلشن کی سیر کرتے ہیں، جس سے دل کو سکون میسر آتا ہے، انسان حقیقی کامیابی کی طرف آ جاتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں کے لیے اس گناہ سے بچنا کافی آسان ہو جاتا ہے جس گناہ کے بارے میں قرآن مجید میں وضاحت کی گئی ہو۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھ کے سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں حاصل کرتے ہیں کہ وہ اس گناہ کے نقصان کے متعلق کیا حکم دے رہے ہیں، تاکہ ہر مسلمان قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو اس گناہ کبیرہ سے بچا سکے۔ دوستو، سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم زنا کے قریب بھی مت جایا کرو کیونکہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ زنا بہت بڑی بے حیائی ہے اور بے حیائی کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے، کیونکہ اس کی قربت کے باعث انسان اس کبیرہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ انعام میں آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بے حیائی کے جتنے طریقے اس کے پاس ہیں مت جاؤ۔ دوستو، اب بات کریں گے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زنا کے بارے میں کیا فرمان ہے۔ حاکم ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں زنا اور سود پھیل جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے دی۔ حدیث مبارکہ میں زنا، سود، عذاب الہی کی وعید پر غور کیا جائے تو ہمیں موجود معاشرے میں یہ بات کھلی آنکھوں سے نظر آئے گی کہ آج کے معاشرے میں یہ دونوں خطرناک بیماریاں جڑ پکڑ چکی ہیں، جس کے باعث وقتاً فوقتاً عذاب الہی ان جگہوں پر مسلط ہوتا ہے۔ آپ لوگ اکثر سنتے ہوں گے یا پڑھتے ہوں گے کہ آج فلاں جگہ شدید آندھی کے باعث سینکڑوں افراد موت کا نوالا بن گئے، اور بعض جگہ سیلاب اور زلزلے کی شدت انسانیت پر موت کی شکل میں مسلط ہو رہی ہے۔ آج یورپی ممالک میں اس طرح کے عمومی عذاب نازل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ ایک تو ان کا مکمل معاشی نظام سود پر چل رہا ہے، اور دوسرا مغرب کا ہر تیسرا گھر زنا کی وبا میں لتڑا پڑا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان چیزوں کے بارے میں آگاہ فرما دیا تھا، لیکن افسوس مسلمان فرامین نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غافل بنے رہے، جس کے نتیجے میں آج یہ دونوں بیماریاں آہستہ آہستہ مسلم معاشرے میں سرایت کرتی جا رہی ہیں، عمومی عذاب کی لپیٹ میں ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے واقعات ایسے رونما ہو چکے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا۔ بعد میں تحقیق کے بعد یہی پتا چلا کہ یہاں عیاشی اور فحاشی اپنے عروج پر تھی۔ پس جو شخص بھی احکامات خداوندی سے آنکھیں موند کر ان بے لذت گناہوں کا دل دیدہ بنا رہے تو عمومی عذاب کا کوڑا اس کے سر پر ضرور برسے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب یہ حالات دیکھنے میں آئیں کہ تلواریں سونتی ہوئی ہیں اور خون بہائے جا رہے ہیں، یقین کر لو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضائع کیا جس کا انتقام ایک دوسرے کے ذریعے لیا جا رہا ہے۔ اور جب دیکھو کہ بارش بند ہو رہی ہے تو سمجھ لو لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارش روک لی۔ اور جب دیکھو کہ وبا پھیل رہی ہے تو یقین کر لو زنا عام ہو رہا ہے۔
آقائے دو جہاں رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قوم میں جب زنا پھیل جاتا ہے تو اسے قید سالی کی مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جب رشوت کی گرم بازاری کثرت میں ہوتی ہے تو اس پر خوف طاری کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساتوں آسمان اور زمین بوڑھے زانی پر لعنت کرتے ہیں حتیٰ کہ زانیوں کی شرم گاہوں کی بو جہنم والوں کو عزا دے گی۔ اس حدیث مبارکہ میں بوڑھے شخص کے زنا کرنے کے متعلق وعید آئی، کیونکہ اس عمر میں تو انتہائی بدبختی کی بات ہے کہ انسان قبر کے قریب پہنچ جائے پھر بھی حیوانوں کی طرح کام کرتا رہے۔ حدیث مبارکہ میں آسمان اور زمین کی لعنت کا ذکر کیا، کیونکہ بڑھاپے میں انسان کو تمام تر دنیا کی رنگینیوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ عمر کی آخری سیڑھی ہوتی ہے جس کے بارے میں سب انسان جانتے ہیں کہ انسان قبر کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اور اگر انسان یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس عمر میں دنیا کی غلاظتیں ترک نہ کرے اور سنگین جرائم پر کمر باندھ رکھے تو اس کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ذکر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بار بار زنا کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ بت پرست، اور اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر جب انسان اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود سمجھنے لگ جائے تو مشرک بن جاتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک ایسا سنگین گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں زنا کا عادی اور بار بار زنا کرنے والے شخص کو بت پرستی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں کی جماعت زنا سے بچو، کیونکہ ان میں 6 چیزیں نقصان دہ ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کی 3 بری چیزیں یہ ہیں کہ زانی کے رزق میں کمی اور بے برکتی ہو جاتی ہے، زانی نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، زانی کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک جگہ آیا کہ زانی مرد اور عورت کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ آخرت کے 3 نقصان، زانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، زانی سے حساب سختی سے لیا جائے گا، اور زانی عذاب دوزخ کا مستحق ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس وقت عملی طور پر مومن نہیں رہتا۔ اب دوستو بات کریں کہ زنا کی مصیبتیں کیا ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا تنگ دستی لاتا ہے اور چہرے کی رونق کو زائل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے حق میں قسم کھا رکھی ہے کہ زانی کو فقیر کر دوں گا، چاہے کچھ تاخیر کے ساتھ۔ اے مسلمانوں غور کرو، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ میں زانی کو فقیر کر دوں گا، اور سوچ جس شخص کے خلاف اللہ تعالیٰ قسم کھائے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور فرمایا، مسلمانوں خدا کے لیے اس کھولتی ہوئی ہولناک آگ کو اپنے سامنے رکھو، اور اس دن سے ڈرو جب رب کے دربار میں تو زانیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم زنا سے دور رہو، یہ جسم کی رونق اڑا دیتا ہے، محتاجی کو طویل کرتا ہے اور عمر کو چھوٹا کرتا ہے۔ جو مشکلات آخرت میں آنے والی ہیں، جن میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور دوسرا عذاب کی سختی اور تیسرا دوزخ میں جلنا۔ دوستو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کو ناپسند ہیں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے، اور خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیزیں اللہ کو نہیں پسند ان سے دور ہی رہنا چاہیے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب الہی سے ہم سب مسلمانوں کو دور فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کا اختتام، لیکن حسب روایت دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ویڈیو بہت اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔